بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے جو کہ قومی اسمبلی کے ایوان میں ہو رہا ہے، اور اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ تمام جو لیڈرشپ پاکستان کی ہے، جس میں کہ عسکری قیادت وہ شریک ہوئی۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف نے کل تک اپنی بھرپور شمولیت کا جو ہے وہ اعادہ کیا۔ بیرسٹر گوہر صاحب کے سٹیٹمنٹس چلے، اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک 14 رکنی جو ڈیلیگیشن یا جسے کہنا چاہیے ریپریزنٹیشن، اس کے لیے اسپیکر صاحب کو نام دیے گئے، یعنی کہ باہمی رضامندی تھی۔ ایک خوشگوار ماحول میں جو ہے وہ جانے کا فیصلہ ہوا۔ پولیٹیکل کمیٹی کا اس سے پہلے میٹنگ ہوئی، اس کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں جانا چاہیے عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر، لیکن پھر یہ متفقہ فیصلہ ہوا، مطلب میجورٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جائے گی اور اس میں شرکت کرے گی۔ یہ ایک بہترین موقع تھا پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس کا نقصان تحریک انصاف کو کیا ہوا ہے۔ یہ جب کیا وجہ ہوئی کہ پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس سے بیک آؤٹ کر گئی ہے، اور اتنے اہم موقع کے اوپر کہ جب خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی لہر ہے، پاکستان اور بلوچستان میں جو رولز آف گیمز تبدیل ہوئے ہیں، خاص کر کے بلوچستان جو پہ اٹیک ہوا ہے جعفر ایکسپریس کا، اور اس دن ڈی جی ایس پی آر نے کہا رولز آف گیمز بدل گئے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جیسے عوام اے پی ایس حملے کے بعد رولز آف گیمز بدلے تھے اور ایک پورا ضرب عضب لانچ کیا گیا تھا، اس میں ساری سیاسی جماعتوں نے شرکت کی تھی، اس کے اندر ایک پورا پولیٹیکل نیریٹو بنا تھا اور اس کو پھر آگے بڑھانا تھا۔ یہ بھی وہ واقعہ تھا اسی طرح کا کہ جعفر ایکسپریس کے بعد جو ہے وہ رولز آف گیمز جو ہیں وہ بدلے ہیں، اور بدلنے چاہیے پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپریشن ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قومی یکجہتی جو ہے وہ سامنے آئے، اس میں سب ملیں تو اور مل کے کچھ نیریٹو بنائیں، اور دہشت گردوں کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس جو ہے وہ چاہیے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو لوگ ایک دہشت گردی کے اوپر لیت و لال سے کام لیتے ہیں، اگر مگر چونکہ چنانچہ سے کام لیتے ہیں، ان کو پاکستان کے عوام کیوں ان کو جو ہے وہ الگ نہیں کرتے، اس پورے بیانیے کو جو متنازع بنا دیتے ہیں۔ کبھی یہ کہ ہماری جنگ نہیں ہے، کبھی یہ کہ کسی اور کی جنگ ہم نے کی ہے۔ اب یہ نہیں تھی ہماری جنگ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ جنگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہماری جو ماضی کی پالیسیز تھیں ان کی وجہ سے ہو گئی ہے، چلیں جس وجہ سے بھی ہو گئی ہے، لیکن یہ جنگ اب مسلط ہو گئی ہے۔ ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے شہداء ہیں، ہمارے جو فوجی ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس اہلکار مارے جا رہے ہیں، ہمارے عوام مر رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں۔ تو پھر یہ جنگ کس کی ہے؟ یہ اب ہماری ہی جنگ ہے، ہمیں اس کو صاف کرنا ہے، ہمیں اس کے خلاف لڑنا ہے۔ تو جو لوگ یہ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، یا جو لوگ یہ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کے حوالے سے، ٹھیک ہے اٹیک تو ایک ایکسٹریم قدم ہے، لیکن ان کو ہمیں ملائن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہاں پہ سینکچریز ہیں اور وہاں سے لوگ آ کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں، ان کو اگر ان کی مذمت نہیں کرتے، یا بی ایل اے کی مذمت نہیں کرتے، یا جو دہشت گردی کی مذمت نہیں کرتے، میرا مطلب ہم بلوچستان کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہیں، میں ان کی جو محرومی ہے اس میں ان کے ساتھ ہیں، ہم بالکل اس میں بہت ساری ریاست نے غلطیاں کی ہیں، لیکن کیا ہم دہشت گردوں کو جو ہتھیار اٹھاتے ہیں، جو آئین کو نہیں مانتے، جو علیحدگی پسند ہیں، ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال آپ کے لیے بھی فوڈ فار تھاٹ ہے کہ اس پہ ضرور سوچیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کی بقا ہے تو ہم ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی، کل بھی ہم نے کہا تھا کہ کوئی شخصیت ہے، تو بہرحال کل یہ فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد کمیٹی نے فیصلہ کر دیا، اس کے بعد میں نے دیکھا اچانک سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو انفلوئنسرز ہیں، یا جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ ہے، جس میں کہ یوٹیوبرز بھی ہیں اور کچھ صحافی نما کارکن بھی ہیں، وہ سب کے سب انہوں نے ایک پورا کیمپین، ایک پوری مہم چلانا شروع کر دی کہ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں عمران خان کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے، اور عمران خان نہیں تو یہ میٹنگ بھی نہیں، اس طرح کا نیریٹو جو ہے وہ چل پڑا۔ یہ اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی گئیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آج صبح جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ مل کے ایک پریس کانفرنس کی۔
یہ جو تحریک آئین تحفظ نے بھی یہ فیصلہ کیا، جس میں کہ راجہ ناصر عباس بھی ہیں اور سب لوگ بھی ہیں، لیکن میرا ان سب لوگوں سے بہت عزت اور احترام کا تعلق ہے میرا، خاص کر کے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ بھی اور راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ بھی، اور اچکزئی صاحب کے ساتھ تو پرانا، یعنی اتنا پرانا تعلق اب ہو گیا، وہ ہم ان کو بہت ہمیشہ آئین کے ساتھ پایا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بہترین موقع تھا، یہ بہترین موقع تھا کہ آپ ملٹری قیادت کے سامنے بیٹھ کے آپ ان کے سامنے اپنی گزارشات کرتے، اپنے تحفظات رکھتے، اپنے خدشات رکھتے، اپنے سوالات رکھتے۔ آپ کے پاس یہ بہترین موقع تھا کہ آپ گفتگو کرتے، ان کے سامنے ان کے علم میں چیزیں لاتے۔ وہ سچویشن جو آپ سیاستدانوں کو بتا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ان سے بات کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، تو یہ وہ موقع تھا، پولیٹیکل اور سیاسی موقع تھا، جس میں کہ آپ نے ان سیاستدانوں کے سامنے بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی تھی اور ان کو کہنا تھا کہ یہ ہمارے تحفظات ہیں، یہ ہمارے خدشات ہیں، اور اس کو جو ہے آپ حل کریں۔ اور آپ سیاست سے مثلاً اگر آپ یہ بھی کہتے کہ ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں اور ہم یہ بات کرنے آ رہے ہیں کہ آپ سیاست سے الگ ہو جائیں، سیاستدانوں کو سنبھالنے دیں، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے، تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت اہم بات ہوتی کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سامنے اس ملٹری قیادت کے سامنے جو ہے وہ یہ بات ہو جاتی۔ تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پورا اجلاس ہے اس کا بائیکاٹ کر کے ایک رستہ بنایا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات سامنے نہ کی جائے۔ یہ راہ فرار اختیار کی گئی ہے معذرت کے ساتھ۔ یہ ایسی جگہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پہ آپ نے ایک آئین کے تحفظ کی بات کے لیے بھی جو صحیح باتیں کرنے کے پلیٹ فارمز تھے وہ بھی آپ نے گنوا دیے ہیں، یہ کہہ کے کہ یہ آئینی وزیر اعظم نہیں ہے، یہ ہاؤس جو ہے وہ آئین کا حصہ نہیں ہے، تو آپ اس ہاؤس کا حصہ ہیں، آپ روز جاتے ہیں وہاں پہ، یا تو آپ اس کا حصہ نہ رہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، یا پھر یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ تقریریں بھی کرتے ہیں، بائیکاٹ بھی ہوتا ہے، باقی بھی پریولیجز بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ میں اچکزئی صاحب کے حوالے سے نہیں، میں سب کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ یہ موقع تھا کہ جس میں آپ کو وہاں پہ جا کے بیٹھ کے بات کرنا تھی اور نہیں کی۔ اختر مینگل صاحب تشریف نہیں لائے، کاش کے وزیر اعظم ان کو ٹیلی فون کرتے، کاش کے نواز شریف صاحب ان کو انگیج کرتے، کاش کے ان کے ساتھ بات کرتے اور ان کو بلاتے۔ فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب آئے ہیں، اور دیکھیے یہ سیاستدان ہوتا ہے، ان کے بھی اسی طرح کے تحفظات ہیں، ان کے بھی اسی طرح کے خدشات ہیں، مگر وہ آئے ہیں اور وہ اجلاس کے اندر وہ ساری اپنی باتیں کہیں گے جو فلور آف دا ہاؤس وہ پہلے کہہ چکے ہیں، جو کہنا ضروری ہیں۔ اصل اپوزیشن اس وقت اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جو وہاں پہ بیٹھ کے ان کے سامنے بات کریں گے، جو آئین کے تحفظ کی بات کریں گے، جو قانون کی پاسداری کی بات کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں اس سے بائیکاٹ کیا گیا اور کس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، کس نیریٹو کو جو ہے وہ بچایا گیا۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت اہم بات ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب نہیں، عمران خان صاحب بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ پاکستان کے سیاسی رہنما ہیں۔ اگر آپ آج میٹنگ کرتے اور اس کے بعد ان سے ملاقات کرتے، بجائے یہ کہ یہ مشروط کرنے کے کہ ہمیں چونکہ وہاں سے ان کو پیرول پہ لایا جائے اور ان سے بات کی جائے، بالکل درست بات ہے، ان کو لایا جا سکتا تھا، لایا جانا چاہیے، لیکن اگر آپ میٹنگ کے بعد ان سے جا کے مل لیتے اور ڈائریکشنز لے لیتے تو میرا خیال ہے کہ کلیئرٹی آ جاتی، ایک چیزیں آپ جو سامنے رکھتے اور ان کا جو جواب آتا وہ ان کے سامنے لے کے جاتے۔ تو ایک پی ٹی آئی کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کا ایک بڑا سنہری موقع تھا جو انہوں نے گنوا دیا ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی کے پاس عوام کے اندر ایک نیریٹو بنانے کا بھی موقع تھا کہ دیکھیں ہم دہشت گردی کے خلاف ہاؤس میں گئے، ہم پہ الزام لگتا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، ہمارا نیریٹو ویسا ہے، تو ہم ان کے خلاف وہاں پہ گئے، لیکن وہ بھی موقع گنوا دیا۔ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد پی ٹی آئی جہاں پہ کھڑی ہے اور جو عوام ان کو شکوک اور شبہات کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں جعفر ایکسپریس کے معاملے کی مذمت نہیں کی، وہ اپنی جو توضیح دینے کا موقع بھی پاکستان تحریک انصاف نے گنوا دیا۔ ہو سکتا ہے آپ کی جماعت بہت پاپولر ہے، وہ اس نیریٹو کو مان لے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس طرح کے نیریٹو دیر پا نہیں ہوتے۔ جو عوام پاکستان سے پیار کرتے ہیں کہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے اور پاکستان کے لیے اس وقت اکٹھے ہو کے وہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں وہ آپ درست ہیں، بالکل درست ہو سکتی ہیں، مگر اس کو آپ کو بیان کرنے کے لیے جو پلیٹ فارم ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر رہے، تو پھر آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم اور بنیادی سوال ہے، اور یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ پھر آپ نے کس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ آپ وہاں پر نہیں گئے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے جس کے اوپر جو اہم بات ہے اس میں کہ محسن نقوی صاحب بھی اس میں تشریف نہیں لائے۔ وہ وزیر داخلہ ہیں، بہت اچھا
ان کا ایک سینیٹر بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں، لیکن وزیر داخلہ کے اہم منصب پر ہونے کے باوجود اگر آپ بلوچستان کی میٹنگ میں بھی نہیں ہیں جو کہ وہاں پہ ہوئی تھی، اور اگر آپ یہاں پہ بھی نہیں ہیں، تو آپ کے جو بھی تحفظات ہیں بہتر ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں. لیکن اگر بائیکاٹ اسی طرح سے آپ کا رہے گا، امن و امان کے اوپر آپ جواب دہ بھی نہیں ہوں گے، آپ لوگوں کو سے بات بھی نہیں کریں گے، تو پھر معذرت کے ساتھ یہ بھی آپ کا یہ رویہ بھی درست نہیں ہے. تو وہ بھی آج اس کے اندر اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ایک اور شخصیت بھی اب تک کی اطلاعات نہیں ہے کہ وہ آئی ہیں، اور وہ ہے میاں نواز شریف صاحب. میاں نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے تھا. نواز شریف صاحب کا نہ آنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید ہے، اس سے کہیں زیادہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید ہے. کیا وہ صرف پنجاب کے حکمران ہیں؟ کیا وہ صرف پنجاب کے رہنما ہیں؟ اور ان کا جو سیاسی کردار ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ کیا وہ ریٹائر ہو چکے ہیں؟ وہ ایم این اے ہیں اس وقت بھی. ان کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کی جماعت اس وقت رولنگ پارٹی ہے. اس کے باوجود وہ اپنا سیاسی کردار ادا کرنے کو تاحال تیار نظر نہیں آتے. یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سب سے بڑی ناکامی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب اگر نہیں آتے آج کے اجلاس میں اور نہیں پہنچے، تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ بڑا جسے کہنا چاہیے معاملہ ہے، اور اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے. اختر مینگل صاحب کو کسی نے فون نہیں کیا، ان سے کوئی بات نہیں کی، ان کو رضامند نہیں کیا. اگر ایسا ہوا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ مطلب انہوں نے بات کی اور انہوں نے انکار کر دیا ہے، تو پھر تو ایک الگ بات ہے. لیکن جب رابطہ ہی نہیں کیا، اور نواز شریف صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کردار ادا کر سکتے ہیں، چکزئی صاحب کہہ رہے ہیں، اور پھر بھی اگر وہ لاہور میں بیٹھے ہیں، تو یہ کوئی پاکستان کے لیے کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.